بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ وربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ آج پھر ہم اسی کی توفیق سے، محض اسی کی توفیق سے، اسی کی رحمت سے، اس کے کرم سے آج پھر ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے، سننے، قرآن کو سمجھنے، قرآن سے ہدایت اور برکت حاصل کرنے، اور قرآن کو اللہ کی طرف سے اس کی ہمہ پہلو رحمت اور فضل کا وسیلہ بنانے کے لیے۔ تو یہ توفیق اللہ کی ہے، ہم سب اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے مغفرت کی، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہر خیر، سلامتی اور برکت عطا کرے۔ اس کے بعد جو حصہ ہم نے کل شروع کیا تھا اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ایک لفظ ہم اردو میں اور پنجابی میں استعمال کرتے ہیں کسی بندے کو دیکھ کر کہ اس پر اس چیز کا رنگ بڑا چڑھا ہوا ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہو تو پھر وہ اس کا اظہار کرے اپنے کپڑوں سے، اپنے گھر سے، اپنے چلنے پھرنے سے، اپنے انداز سے اس کا وہ اظہار کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر پیسے کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اور واقعی پیسے کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے جو بندے پر چڑھ جاتا ہے، اس کے دماغ پر بھی چڑھ جاتا ہے، اس کے حالات پر بھی چڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی اختیار، کوئی عہدہ، کوئی منصب ملتا ہے تو اس کا بھی ایک خاص نشہ ہوتا ہے، اس کی حویلی جو ہے اس میں رونق ہو جاتی ہے، اس کے انداز بدل جاتے ہیں، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کی ممبری کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اس پر یہ رنگ چڑھ گیا ہے۔ اسی طرح مختلف رنگ ہوتے ہیں جو انسان پر چڑھ جاتے ہیں اور نظر بھی آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پھر بزرگ لوگ دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ تجھے رنگ لائے۔ تو رنگ کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی سرخ رنگ ہو جائے یا نیلا رنگ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس رنگ کی بات کرتا ہے،
اور کہتا ہے کہ صبغۃ اللہ، سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے، اس کو اختیار کرو۔ صبغۃ اللہ باقاعدہ رنگ کے لفظ ہیں، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں۔ دولت کا رنگ، عہدے کا رنگ، کوئی اور رنگ، کوئی اور رنگ جو انسانوں پر چڑھ جاتے ہیں اور انسانوں پر بڑا فخر کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ تو اللہ کا کیا رنگ ہے؟ نیلا ہے یا پیلا ہے یا سرخ ہے یا سبز ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ کا رنگ یہ ہے کہ اس کے بندے بن جو اس کی بندگی کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں، ہر معاملے میں اس کی بندگی کرو، اس کی غلامی کرو، اس کا حکم مانو۔ یہ اللہ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ کی بندگی کا رنگ تم پر چڑھ جائے گا اور ایک اور قسم کی شخصیت نمودار ہو جائے گی۔ عمر کے وجود سے فاروق نکل آئے گا، عمر کے وجود سے فاروق نکلا اور بڑا عجب انداز سے نکلا، اور اللہ کی بندگی کا رنگ اس پر چڑھا، اس بندہ خدا پر، تو وہ جو پوری دنیا کا حکمران تھا، عمر فاروق حکمران تھے، تو وہ کئی مرتبہ اپنا گریبان پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ عمر تو جانتا ہے تو کون ہے؟ تو خطاب کا بیٹا ہے اور تیرا باپ مکے کی پہاڑیوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے تن پر قمید بھی نہیں ہوتی تھی، تو پیچھے پیچھے بھاگتا پھرتا تھا، اور آج اللہ کے دین نے تجھے یہ عزت دی ہے کہ تیرا حکم پوری دنیا میں سنا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ تو اللہ کی بندگی کا رنگ بڑا زبردست رنگ ہے۔ اسی رنگ نے عمر میں سے فاروق نکالا، اسی رنگ نے عثمان میں سے غنی نکال دیا، اسی رنگ نے ابو بکر میں سے صدیق نکال دیا، بالکل انسانوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ یہ جو آیتیں ہیں، میں کبھی سوچتا ہوں کہ کوئی بندہ ان کو اگر ان کا رنگ چڑھا لے تو اس پر اللہ کی بندگی کا رنگ چڑھ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، اس کا فیصلہ یہی ہے۔ اگر تم اس کے فیصلے کے مطابق نہیں کرو گے تو تم مجرم ہو، اس کا فیصلہ تمہارے بارے میں یہی ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب یہ اگر آپ کا دھیان ادھر ہے تو ایک بات ویسے میں کبھی سوچتا ہوں، بڑی عجیب لگتی ہے مجھے، مولانا بھی بیٹھے ہیں ان سے بھی شیئر کرتا ہوں، کہ ویسے تو ہم دین اسلام کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بندگی کا دین ہے، اللہ کے حکم ماننے کا دین ہے۔ آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے جب دین کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، تو یہی ہے کہ بھئی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کا حکم ماننا ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی عبادت ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کی عبادت ہے، اس کا دین ہے، اس کو جب ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں تو اللہ نے لوگوں ہی کے حقوق ادا کرنے کے حکم دیے ہیں، اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہی اللہ کی بندگی ہے۔ پورا دین لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا دین ہے، یعنی ہے تو اللہ کی بندگی، لیکن اللہ کی بندگی کیا ہے؟ پورے دین کو آپ پڑھ جائیں، اخلاق کو، معاشرت کو، معیشت کو، سیاست کو، نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، اس پورے دین
میں بندوں ہی کے حقوق کی ادائیگی ہے، بندوں ہی کے عدل کے ساتھ عدل و انصاف ہے، بندوں ہی کی خیر خواہی ہے، بندوں ہی کی بہتری ہے۔ اس لیے بات یہاں سے شروع کی کہ تمہارے رب نے تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے کہ اسی کی بندگی کرو، اور ساتھ ہی بات انسانوں کی شروع کر، اس کی بندگی یہ ہے کہ انسانوں کا حق ادا کرو اس کے حکم کے مطابق۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو تمہارے پاس رہیں، موجود ہوں، تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ مولانا مفتی شفیع صاحب نے اس اف کے بارے میں کہا ہے کہ تھوڑی سی تیوری چہرے پر بنانا اور اوہوں کا لفظ استعمال کرنا اور منڈے کو مروڑنا یہ اف ہے۔ کوئی زبان بھی تم نے ناگواری کی استعمال نہیں کی، کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن ایسا اظہار کیا ہے یہ اف ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو ہرگز نہ جھڑکیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بڑے ادب کی اور بڑی نرمی کی بات کریں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے نرمی اور رحم کے ساتھ جھک کر رہیں، اور ان کے لیے دعا کیا کریں کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ ایک گنجائش دیتا ہے کہ اگر تمہارا دل ٹھیک ہے، تمہارے دل میں محبت بھی ہے، احترام بھی ہے، تم احتیاط بھی کرتے ہو، اور کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی پر اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ کسی اسودہ آدمی یا مالدار آدمی اگر وہ رشتہ دار کی کوئی مدد کرتا ہے تو اجر اسے اللہ اجر دے گا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کا حق ادا کرو، اسے دو، اس کی ضرورت پوری کرو، اس کے ساتھ مہربانی کرو، شفقت کرو۔ اللہ نے تمہیں دے دیا ہے تو تمہارا منہ اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ یہ بالکل جس بندے کے پاس اگر اسودگی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی میری تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے ایسے حالات بنا دیے ہیں، اس نے مجھے دے دیے۔ جس کو اس نے نہیں دیا ہوا رشتہ داروں میں سے یا پڑوسیوں میں سے یا معاشرے میں سے، ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ باصلاحیت ہو، زیادہ سمجھدار ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ جو اسودگی دیتا ہے یہ تو بڑے عجیب انداز سے دیتا ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ واللہ یرزق بغیر حساب، اس کو جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے۔ بغیر حساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ضابطے کسی مطلب ہے کہ اس سے نہیں دیتا کہ کوئی بندہ محنت زیادہ کرتا ہے اس لیے دے دیا، کسی کوئی ذہین ہے اس لیے دے دیا، وہ اپنی حکمت کے تحت دیتا ہے۔ تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اپنی ضروریات کسی حساب سے پوری کرو، چلو اچھی پوری کر لو، اچھا لباس پہن لو، اچھا مکان بنا لو، دسترخوان اچھا کر لو، لیکن یہ تو نہیں کہ بالکل
جس طرح بندہ ایک پاگل ہو جاتا ہے اس طرح تم حرکتیں کرو، اور نمائش کے لیے کروڑوں روپیہ لگا دو، فضول خرچی نہ کرو۔ اور جو بندہ فضول خرچی کرتا ہے اس کی جیب میں جتنے بھی پیسے ہوں وہ کسی غریب اور رشتہ دار کی مدد نہیں کر سکتا، وہ تو الٹا غریبوں سے مانگتا پھرتا ہے۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ فضول خرچی کرتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے کی ناشکری کرتا ہے، اس کا ٹھیک استعمال نہیں کرتا۔ اور یہ پاکستانیوں کو تو پتہ نہیں کیا بیماری ہے کہ باہر آ کے مزدوریاں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور واپس اپنے وطن میں جا کر پیسہ خرچ کرتے ہیں، کسی پازیٹیو سرگرمی کے لیے خرچ نہیں کرتے، صرف اپنی نمائش کے لیے خرچ کرتے، کوئی مثبت سوچ نہیں۔ حالانکہ چلے ہمارا پاکستان غریب ہی صحیح، لیکن باہر سے لوگوں نے جو پیسہ کمایا ہے اگر وہی جا کر کسی اچھے انداز میں خرچ کرتے تو پاکستان کی شاید قسمت بدل جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا خرچ وہ ہے جو اینٹ اور سیمنٹ اور پتھر پر کیا جائے، اور ہم وہی کرتے ہیں۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا۔ اس کے بعد اگلی بات سنیں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا۔ اللہ جب کبھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو افسوس ہوتا ہے ان عقل مند پڑھے لکھے لوگوں پر جو اس قرآن کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے سوا کسی کا کلام ہو سکتا ہے۔ اور یہ میں نے ایک دن آپ سے کہا تھا نا کہ اللہ نے غیب میں ہونے کے ساتھ غیب پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، لیکن اس نے کچھ چیزوں کو ظاہر کیا ہے، اس میں سے بہت بڑا ظاہر یہ اللہ کا کلام جو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کا کلام۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اب اس میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر کسی غریب رشتہ دار کی یا مسکین کی یا مسافر کی یا فقیر کی تم مدد نہیں کر سکتے، مطلب وہ تم سے مدد مانگتا ہے تم نہیں کر سکتے، اس کا خیال ہے کہ تمہارے پاس ہے لیکن تمہارے پاس نہیں ہے، تو پھر تم کیا کرو؟ پھر تم ایک مہربانی کرو کہ اس زبان کا برا استعمال نہ کرو، اس کو انکار کرخت لہجے میں نہ کرو، بڑی نرمی سے اس سے معذرت کرو۔ اچھا دیکھیں، یہ ایک تعلیم دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ تو میرا ہی گھر جاج لے آئے، روز آیا ہونا، میں تیریاں لوڑا پوریاں کرا یا اپنی پوریاں کرا، تو کی سمجھے؟ بالکل ہم مانگنے والے غریب رشتہ دار کے ساتھ اسی طرح بری زبان استعمال کرتے ہیں، کرخت۔ تو ایک بندہ مجھے یاد ہے، وہ مجھے بات نہیں بھولتی واللہ، ظاہر ہے اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آ جایا کرتے تھے، جی مجھے دوائی کی ضرورت ہے، مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے کچھ دیں۔ ایک دن وہ آیا بندہ اور آتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو ہم ان کو چودھری صاحب کہا کرتے تھے، میں نے کہا چودھری صاحب کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ اور روئی جائے۔
میں کہا کیا ہوا ہے چودھری صاحب؟ کہنے لگا میں ایک اور اس نے ہمارے دوست کا نام لیا، میں ان کا نام نہیں لیتا، کہنے لگا میں ان کے پاس گیا تھا، آپ یہاں آنے سے پہلے میں ان کے پاس گیا تھا اور ان کو جا کر میں نے کہا کہ مجھے دعائی کی ضرورت ہے، مجھے 1000 روپیہ دیں۔ تو انہوں نے میرے ساتھ عرفان صاحب عجیب کیا، انہوں نے اس طرح دراز میں سے 1,00,000 روپے کی دتھی نکالی، 1000 کے نوٹ، اور اس طرح پھینکے اور وہ سارے کمرے میں بکھر گئے، اور مجھے کہنے لگے تو روز مانگنے کے لیے آ جاتا ہے 1000 روپیہ، 2000 روپیہ، 500 روپیہ دو، وہ بھائی تجھے تو میں نے نہ دیے تو عرفان صاحب کے پاس چلا جائے گا، ان سے جا کر لے لے گا، انہوں نے نہ دیے تو میاں حضرت کے پاس چلا جائے گا، ان سے جا کر لے لے گا، تو تجھے تو 1000 روپیہ چاہیے، مجھے کل میں نے 1 کروڑ روپے کی پیمنٹ کرنی ہے اور میرے پاس صرف 1,00,000 روپیہ ہے، میں کس سے مانگوں؟ اس طرح اس نے پھینکا ہے اور سارے کمرے میں گئے، اس نے میرا دل توڑ دیا۔ تو اس طرح تو نہ کرو۔ اگر حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو دینے کے لیے تمہارے پاس نہیں ہے اور تم معذرت کرنا چاہتے ہو تو ان سے نرمی کی بات کرو۔ کہتے ہیں کہ مانگنے والا ٹویوٹا کرولا پر بھی مانگنے کے لیے آئے نا، پھر بھی اس کے ساتھ زبان کا غلط استعمال نہ کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ دیکھو اپنی معیشت میں ایک بات کا خیال رکھو کہ میانہ روی اختیار کرو۔ خرچ میں میانہ روی اختیار کرنے سے کوئی بندہ محتاج نہیں ہوتا۔ غریب سے غریب آدمی اگر اپنی چادر کے مطابق اپنا وقت گزارے تو اس کا وقت گزر جاتا ہے۔ امیر سے امیر آدمی اپنی چادر سے باہر نکل جائے تو اس کا وقت تنگ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ جیب میں 10 لاکھ روپیہ ہے اور 10 کروڑ کا منصوبہ بنا لیا اور پھر مانگتا پھرتا ہے۔ اپنے حالات کو دیکھ کر منصوبہ بندی کرو اور اس کے مطابق خرچ، نہ بالکل اپنے خرچ میں بخل کرو اور نہ بالکل ہاتھ کو کھلا چھوڑ دو۔ میانہ روی بندے کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک لیتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ یہ بات بڑی کرتا ہے قرآن مجید میں، پتہ نہیں اس کو اتنا زیادہ دہرا کے کیوں کرتا ہے۔ ہم کچھ کسی چیز کی حکمت سمجھ لیتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں بڑی کی ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، بڑی بات کی، بار بار کہا ہے۔ اچھا جی آپ بھی سوچیں کہ یہ کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار، کئی دفعہ اللہ نے کہا ہے۔ آپ بھی تو سمجھدار لوگ ہیں نا، آپ سوچیں کیوں کہا ہے؟ قرآن ہم مل کر پڑھ رہے ہیں، آپ بھی ذرا غور اور تدبر کو استعمال کرو کہ یہ بات اللہ نے کیوں کہی ہے۔ ایک بار نہیں، کئی بار کہی ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے گزارے کا کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ یہ بات اللہ نے بار بار کیوں کہی؟ اگر آپ میں سے کوئی بوجھ لے تو وہ انعام کا مستحق ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ایک بار کی، پھر دوسری بار کی، پھر تیسری بار کی، پھر چوتھی بار کی۔
ہمارے دماغ کو درست کرنے کے لیے. ہمارا دماغ پتہ نہیں درست ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ہمارے دماغ کو درست کرنے کے لیے بار بار کہا کہ اللہ ہے جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، زیادہ دے دیتا ہے اس کو. اور آپ سمجھتے ہیں ناروے میں زیادہ رزق ہے؟ پاکستان میں کئی لوگ ہیں واللہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور اللہ نے ڈھیروں رزق دے دیا، آپ سے کئی گنا زیادہ دے دیا. کام بھی کوئی نہیں کیا، محنت بھی کوئی نہیں کی، اور رزق کے دروازے اللہ نے کھول دیے. اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز، یہ میں علم حاصل کر لوں گا، یہ کر لوں گا اور میرے پاس پیسہ بڑا ہو جائے گا. وہ بیچارے ڈگری پر ڈگری لیتے چلے جاتے ہیں، پیسہ آتے نہیں. تو یہ بالکل اللہ کہتا ہے کہ تم اگر آنکھیں کھول کر سوسائٹی کے اندر دیکھو، واللہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ عجیب انداز سے ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے. ہمارے کئی اپنے دوست ہیں کہ جنہوں نے زندگی، پریکٹیکل زندگی جب شروع کی تو ان کا کوئی حال نہیں تھا. آج آپ سب سے زیادہ امیر ہیں. آپ میں سے جو زیادہ امیر ہے وہ کہے گا کہ نہیں میں مجھ سے امیر نہیں ہوگا، لیکن اس سے بھی امیر ہے. پیسہ شمار ہی کوئی نہیں، وہ کیلکولیٹر سے گن بھی نہیں سکتے اتنا پیسہ. اور وہاں جس سرزمین کے اندر لوگ، ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں تو کوئی کاروبار ہی نہیں ہے، بزنس ہی نہیں ہے. بالکل یہ حقیقت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور وہ بار بار کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو کھلا رزق دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اس کو گزارے کے لیے دیتا ہوں. سوچنے والی بات یہ ہے کہ بار بار اللہ کیوں یہ کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس لیے کہتا ہے کہ میری یہ سنت اور میرا یہ طریقہ اور میرا یہ جو اصول ہے کہ میں اس کو بے حساب دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں زیادہ دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں تھوڑا دے دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک رزق کا تھوڑا اور زیادہ ہونا کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا. جنہوں تساں بڑی اہمیت دیتی تو بار چلے ہو جدے پیچھے. یعنی میرے نزدیک یہ اہمیت ہی نہیں ہے کہ کوئی نیک آدمی ہے اور ضرور وہ چونکہ میرا نیک بندہ ہے میں اس کو دوں. میرے نزدیک اس کی اہمیت ہی نہیں. اور کوئی برا آدمی ہے، وہ گناہ کرتا ہے اور اس کی مطلب میرے بھی فرائض پورے نہیں کرتا اور میں اس کو دیتا چلا جاتا ہوں. یہ بے حساب دینے کی سنت میری یہ بتاتی ہے کہ پیسے کی اہمیت ہی میری نظر میں کوئی نہیں ہے. جس کو تم نے بت بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تم نے ہر چیز بیچ دی ہے، ایمان بھی بیچ دیا ہے، عزت بھی بیچ دی ہے، ملک بھی بیچ دیا ہے، آزادی بھی بیچ دی ہے، غیرت بھی بیچ دی ہے. اگر میرے نزدیک اس کی کچھ حیثیت ہوتی تو میں اس طرح نہ کرتا. میرے نزدیک اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. اس لیے میں اس کو الطف انداز میں، جس کی حکمت میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، لیکن تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جس کو چاہتا ہوں زیادہ دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں تھوڑا دیتا ہوں. ایک واقعہ تاریخ کے اندر ہوا ہے، بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے اور کوئی اس کی توجیہ بندہ نہیں کر سکتا کہ یہ کیا واقعہ ہے، اللہ نے یہ کیا کیا ہے. لیکن اس پورے واقعے کو پھر پڑھ کر اور سن کر بندے کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ تو یہی آتی ہے، اس کے سوا نہیں آتی. مثلا تاریخ کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، انسانی تاریخ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، اسلامی تاریخ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے اس دنیا میں کہ میری زندگی آسودگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ گزرے. ہر بندہ چاہتا ہے. اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے پیچھے میرے بچوں کی زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزرے.
ہر بندے کو یہ دو باتیں لاحق ہوتی کہ جتنی دیر میں ہوں میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں آسودگی کی زندگی گزاروں، آسانی کی زندگی گزاروں۔ یہ کس کی یہ خواہش نہیں ہے جی؟ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی سمجھدار ہے، کوئی بے وقوف ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں، ہر بندہ اس کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ اسی لیے تو لوگ مارے مارے پھرتے ہیں کہ بھئی جو زندگی کے 4 دن ہیں وہ میرے اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھے گزر جائیں، آسودگی کے ساتھ گزر جائیں، آسانی کے ساتھ گزر جائیں، اور جب میں مر جاؤں تو یہ میرے بچے۔ واللہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو یہ بڑا خیال ہوتا ہے، حالانکہ بچوں پر اسے کوئی اختیار ظاہر ہے نہیں ہوتا۔ جب اس نے مر جانا ہے تو کیا اس کا اختیار ہے، اس نے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ لیکن اسے یہ بار بار خیال آتا ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، ان کے لیے کچھ یہ بنا جاؤں، یہ کر جاؤں، یہ کر جاؤں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی کیسی گزری اور ان کے بعد ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں نا کہ جو اس کائنات کے انسانوں اور انبیاء سے بھی زیادہ، انبیاء میں بھی سب سے بڑھ کر مقام رکھتے ہیں، ان کی اپنی زندگی جتنی دیر گزری کیسی گزری۔ یتیمی سے شروع ہوئے اور ساری زندگی پریشانیوں کے اندر اور ٹینشن کے اندر اور مقابلے کے اندر اور جنگوں کے اندر اور جد و جہد کے اندر اور مشکلات، ساری ٹوٹل زندگی گزر گئی۔ آسودگی کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اور جب آسودگی اور بادشاہت آئی تو اللہ نے بلا لیا کہ تیرا کام ختم ہو گیا۔ اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے پیچھے جو بچے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ویسے جی کمال ہے، آپ سوچیں تو صحیح۔ اظہر صاحب بیٹھے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، میں پوچھتا ہوں حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہونے والے واقعے کو اللہ روک نہیں سکتا تھا؟ ہر حسین کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس آسمان نے دیکھا، یہ آسمان بھی حیران ہوتا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ظلم کی دنیا میں اور مصیبت کی دنیا میں انتہا کا ظلم اور مصیبت آئی۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں تو سوائے اس کی کیا تعویل نکلتی ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کچھ بھی اہمیت ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ ہے ہی نہیں، اس کی نظر میں کچھ ہے ہی نہیں جس کو ہم نے بت بنایا ہوا ہے۔ اس کے نزدیک چیز ہی کوئی اور ہے۔ ایمان چیز ہے، عمل صالح چیز ہے، ایمان کے لیے قربانی چیز ہے جو لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے۔ اور ساری زندگی کئی لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ میں اس سے نکل جاؤں، نکل نہیں سکتے، ساری زندگی سوچتے رہتے ہیں۔ بزدلی کی انتہا ہے کہ کوئی بندہ ساری زندگی سوچتا رہے کہ میں یہ غلط کام کرتا ہوں اور اس کو چھوڑ نہ سکے۔ اس سے بڑی بھی کوئی بزدلی ہے؟ لیکن اس طرح ہمیں یہ چیز قابو کر لیتی۔ اللہ نے یہ جو کہا کہ میں جس کا چاہتا ہوں رزق کشادہ کرتا ہوں اور جس کا چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں، یہ بار بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ اسی لیے میرا خیال اس طرح کی حدیث بھی ہے یا کوئی قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ یہ آزمائش ہے، آزمائش سے بڑھ کر یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی۔
اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد معاشرت کی ایک بات کی، بالکل سارا دین معاشرت ہے، سارا دین ہی انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، نہ کرو، تمہاری سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ پاکستان والے اشتہار دکھاتے ہیں نا، کسی اور ایئرپورٹ سے تصویر لے لی، کسی بس اڈے سے تصویر لے لی، یا کسی اور جگہ سے تصویر لے لی، بہت بڑا جھمگٹا لوگوں کا دکھایا، اور پھر کہا کہ پاکستان کے وسائل پر آبادی کا بوجھ ہے، اور آگے لکھ لیا کہ چھوٹا خاندان خوشحال خاندان۔ واللہ میں یہ تو پاکستان کی میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے وسائل پر آبادی کا بوجھ نہیں ہے، پاکستان کے وسائل پر ڈاکوؤں کا بوجھ ہے، آبادی کا بوجھ نہیں ہے۔ اور کسی سوسائٹی میں آبادی وسائل پر بوجھ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہی بڑا عجیب ہے کہ آبادیاں بڑھتی ہیں اور رزق بڑھتا ہے۔ انسان اس کی تقسیم کے اندر مخل ہوتے ہیں اور مصیبت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ تم نے کیا طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرتے، یہ نہ کرو۔ وہ ایک بندہ مسلمان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا، لیکن پریشان، ہر وقت اس کا منہ بنا رہتا تھا، پریشان پریشان۔ ایک دن اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، کیا ہے تمہیں، کبھی تمہارے چہرے پر رونق نہیں آئی، کیا ہے تمہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ نے وعدہ کیا ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے کہ جو بندہ ایمان لے آئے گا اس کے ایمان سے پہلے کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ یہ آپ نے خبر دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ خبر سچی ہے، لیکن اے اللہ کے رسول پھر بھی مجھے جاہلیت میں کیا گیا ایک گناہ نہیں بھولتا، آپ کے وعدے کے باوجود نہیں بھولتا، ہر وقت وہ گناہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور مجھے ستاتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کیا گناہ ہے؟ تو اس نے کہا میں ایک سفر پر تھا، باہر کہیں گیا ہوا تھا، اس وقت عرب جو ہے وہ بڑے بڑے طویل سفر کرتے تھے، میں پتہ نہیں سال بعد 2 سال بعد گھر آیا تو میں نے دیکھا میرے گھر میں ایک بچی ہے، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بیوی نے کہا یہ پڑوسیوں کی ہے، یہ اس طرح یہ اس طرح، اس نے بہانہ بنا دیا۔ لیکن جب میرا موڈ صحیح ہوا تو مجھے کہنے لگی یہ بچی آپ کی ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو قتل کر دوں، لیکن میری بیوی منتیں ترلے کہ نہ کر، اس جان کو قتل نہ کر، دیکھ کتنی پیاری بچی ہے، اب یہ 2 سال کی ہو گئی، نہ کریے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بچی میرے گھر میں پلتی رہی پلتی رہی پلتی رہی، پتہ نہیں 7 سال کی ہو گئی، 8 سال کی ہو گئی۔ ایک دن مجھ پر جاہلیت نے غلبہ کیا، میں اس کی ماں کو بتائے بغیر کدال ہاتھ میں لے کر بچی کا بازو پکڑ کر باہر جنگل میں لے گئی۔
میں نے اس بچی کی آنکھوں کے سامنے گڑھا کھودا، پھر اس بچی کو دھکا دیا، پھر اس پر مٹی ڈالی۔ اے اللہ کے رسول، اس کی چیخیں آج تک میرے کانوں سے ٹکراتی۔ جب وہ یہ بات سنا رہا تھا تو اللہ کے نبی زاروں قطار ہو رہے تھے۔ اس ظالموں کیا ظلم کرتے ہو، کیوں انہیں زندہ درگور کرتے ہو؟ نہ قتل کرو انہیں۔ آج بھی لوگ ان بچیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ واللہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر کیسا انقلاب برپا کیا تھا کہ ایک وقت تھا کہ لوگ ان بچیوں کو دفن کرتے تھے، ایک وقت آیا کہ ان بچیوں کی کفالت کے لیے لڑتے تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ دو صحابی آپس میں جھگڑ پڑے۔ آپ کہیں گے صحابی بھی جھگڑتے ہیں جناب، جھگڑ پڑے۔ دائیں بائیں سے دوسرے صحابہ نے کوشش کی کہ یہ کسی طرح سیٹ ہو جائیں، لیکن وہ سیٹ نہ ہوئے، جھگڑا ان کا ختم نہ ہوا۔ وہ جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جھگڑا سنا تو میں آج یہاں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ اس جھگڑے کی نوعیت سن کر اللہ کے رسول کا دل باغ ہو گیا ہوگا، خوش ہو گیا ہوگا کہ اچھا یہ جھگڑا ہے۔ وہ اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان کے خاندان میں ایک بچی یتیم ہو گئی، ایک کہتا تھا کفالت میں نے کرنی ہے، دوسرا کہتا تھا میں نے کرنی۔ یہ اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ یہ عمران خان کا انقلاب نہیں ہے، یہ انقلاب ہے کہ جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے وہ بچی کی کفالت پر، کسی کی بچی کی کفالت پر جھگڑ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا جھگڑا سنا تو ایک صحابی سے کہا کہ بھائی قربانی دو، اپنے اس بھائی کو دے دو، کیا ہے، ہمت کرو دے دو۔ اس بیچارے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ نے حکم دیا تو میری مجال نہیں ہے کہ میں حکم نہ مانوں، لیکن میرا جی نہیں چلتا، میرا حق بنتا ہے، میں کیوں بچی دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دوسرے سے کہی، اس نے بھی اسی طرح بیدار کی۔ اچھا جی یہ زندگی انسانی ہمدردی کا نام زندگی ہے۔ لوگ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، واللہ جس دن اس دنیا کے اندر پھر اسلام نے اپنا رنگ دکھایا تو لوگ دیکھیں گے کہ انسانی ہمدردی کیا ہوتی ہے۔ یہ یورپ ہماری ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتا، ہم نے خود دین چھوڑا ہے۔ وہ جب دوسرے صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم قربانی، تو اس نے بھی اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دونوں کا حق برابر ہے، قرعہ ڈال لیتے ہیں۔ قرعہ ڈالا گیا، وہ جس صحابی کے حصے میں آئی نا وہ بچی، وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ اس نے اس طرح بچی کا ہاتھ پکڑا، اس طرح اس نے اوپر اٹھایا اور زور زور سے کہنے لگا لوگوں میں اپنی جنت لے کے جا رہا ہوں، لوگوں میں اپنی جنت لے کے جا رہا ہوں، لوگوں میں اپنی جنت لے کے جا رہا ہوں، یہ میری جنت ہے۔ تم جنتوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہو۔ یہ تو یتیم بچی کی بات ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو 3 بچیاں دے، اپنی بچیاں جو اس کی اپنی گود میں پیدا ہوئی ہیں، اس کی اپنی ہیں،
اور وہ ان کی اچھی تربیت، اچھی تعلیم کا بندوبست کرے، ان کے اچھے نکاح کا بندوبست کرے، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے، اپنے گھر کے آنگن میں بیٹوں کو ان پر ترجیح نہ دیا کرے، تو اس بچی کے ان بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ اس جنت میں جائے گا جس میں محمد جائے گا۔ کمال ہے یار، اپنی بچیاں، کسی کی تو نہیں، اپنی بچیاں، اپنی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کا یہ اجر۔ وہ بچے کہتے ہیں نا، کل میں نے کہا تھا کہ جب والدین کے حقوق کی ہم بات کرتے ہیں قرآن یا حدیث کی روشنی میں، تو بچے کہتے ہیں کہ ہماری بھی کیسٹ بھریں۔ والدین اگر شفیق اور مہربان اور ذمہ دار والدین بنے تو کبھی بھی اولاد ان کی نافرمان نہ ہو۔ نافرمانی کا بیج بھی خود والدین ہوتے ہیں۔ اپنے رویوں کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، ایکسیپشنز آر ایوری ویئر، ہوتی ہیں، لیکن بندہ اگر اپنے حقوق ادا کرے، اپنے فرض کو پورا کرے تو اولاد مایوس نہیں کرے گی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے انہیں قتل نہ کرو۔ آگے لفظ دیکھیں کیا ہے، یہ لفظ جب بندہ پڑھتا ہے پھر حیران ہوتا ہے کہ یہ کمال ہے، اور یہ اسی طرح ہے، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ سورہ انعام میں اس کے الٹ الفاظ ہیں، لیکن جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہ الفاظ ہیں۔ اللہ کہتا ہے نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق دیں گے، پہلے نام ہی ان کا لیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں دیں گے، تمہارا بعد میں نام لیتا ہے۔ نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی دیں گے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، ان بچوں کا قتل بہت بڑی غلطی ہے۔ غلطی یہاں اللہ تعالیٰ نے غلطی اور خطا کہا ہے، اس لیے غلطی اور خطا کہا ہے، ورنہ یہ غلطی اور خطا سے زیادہ بڑی چیز ہے، یہ بڑا ظلم ہے، یہ غلطی اور خطا نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اس کو غلطی اور خطا کیوں کہا؟ اس لیے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ آبادی پر اس طرح غیر فطرتی انداز سے روک اور ٹوک لانا یہ کوئی بڑی دانش مندی کی بات ہے، اور یہ معاشرے کی معاشی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ الٹی غلطی ہے، تم اس طریقے سے اپنے ہی معاشرے کو بے اولاد اور برباد کرو گے۔ یہ جن معاشروں کے اندر یہ کام ہوا ہے، اب وہ معاشرے رو رہے ہیں، سینے پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ جن معاشروں کے اندر بوڑھوں کی تعداد جوانوں سے بڑھ گئی ہے، وہ ان قوموں کو قتل کر رہے ہیں جن کے جوانوں سے انہیں ڈر لگتا ہے کہ یہ جوان ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ بے اولاد معاشرہ کو معاشرہ ہوتا ہے؟ بے اولاد قومیں کو قومیں ہوتی ہیں؟ یہ تو مسلمان ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے آپ پر ظلم اور زیادتیاں کی ہیں اور اپنے کردار کو برباد کیا ہے، ورنہ جس دن مسلمان اپنے کردار پر کھڑے ہوئے کوئی دنیا کی چیز ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گی۔ بے اولاد قومیں تو اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتی، کیسا رکھ سکتی ہے؟ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل
ان کا مارنا بالکل دانشمندی نہیں ہے، بے وقوفی ہے، حماقت ہے، اپنے پاؤں پر آپ کو لہڑا مارنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، یہ نہیں کہا، یہ لفظ نہیں ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب یہ کہ اپنی سوسائٹی سے محرکات زنا کو بھی ختم کرو، جو چیزیں زنا کی ترغیب دیتی ہیں ان کو بھی ختم کرو۔ اچھا جی، ننگے معاشروں کے اندر بھی کسی نہ کسی شکل میں یہ چیز جرم ہی رہی ہے، کسی نہ کسی شکل کے اندر یہ چیز جرم رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جب بالکل اپنی اصل اور فطرت سے ہٹتا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو مرد اور عورت کے اندر، اب یہ باتیں مطلب ہے کہ بسا اوقات کرنے والی ہوتی ہیں، بسا اوقات نہیں کرنے والی ہوتی، بندے کو کرتے ہوئے ایک شرم اور اعجاب سی بھی محسوس ہوتی، لیکن ہم چونکہ کتابیں پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تجزیے کرنے والے لوگوں کے تجزیے پڑھتے ہیں، سید ابو الاعلیٰ مودودی کی پردہ پڑھتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں اور بندہ وہ کر دیتا ہے۔ واللہ بے پردگی اور بے حیائی نے انسانی جنس کے لطف کو برباد کر دیا ہے، اس لطف کی جڑ نکال دی ہے جو اللہ نے انسان کے اندر پیدا کیا تھا۔ میں نے تو بات کہہ دی ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں، کہ خود اس کو برباد کر دیا ہے، خود اس کا قتل کر دیا ہے۔ پردہ واللہ پردہ حسن کو بھی قائم رکھتا ہے، کشش کو بھی قائم رکھتا ہے اور لطف کو بھی قائم رکھتا ہے۔ بے پردگی حسن کی بھی جڑ نکال دیتی ہے، لطف کی بھی جڑ نکال دیتی ہے، کشش کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اور جو چیز انسان کے لیے نعمت تھی وہ انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھ رکھا۔ ان معاشروں کو بھی اگر اس دین سے، اللہ کے کلام سے ہم نے جو اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اس کو چھپایا ہوا ہے، واللہ یہ قرآن اور اس کی تعلیمات تو ایسی ہیں کہ جس انسان کے پاس پہنچتی چلی جائیں گی اس کے لیے اس کا انکار مشکل ہوتا چلا جائے گا، مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود بھی اس قرآن کو اپنی ذات سے بھی چھپایا ہے، خود ہم بھی نہیں جانتے، اور دوسروں سے بھی چھپایا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جائے، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ گندگی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بڑا ہی برا راستہ۔ پتہ نہیں یہ ایمان کی بات ہے یا انسانی فطرت کی بات ہے، پتہ نہیں یہ کیا بات ہے، لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ گناہ ایسا گناہ ہے، یہ جرم ایسا جرم ہے، مرد کر لے یا عورت کر لے، اس کے کرنے کے بعد ساری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہتا ہے کہ تو کوئی انسان ہے، تو نے یہ حرکت کی، یعنی خود اس کا ضمیر اس کو ملا۔ میں اپنی کلاس میں، ہم کالج میں پڑھایا کرتے تھے تو میں بچوں کو یہ کہا کرتا تھا، مجھے اپنے جملے یاد ہے،
میں کہا کرتا تھا کہ بچوں اس برائی میں مبتلا نہ ہونا، یہ تمہیں نہ کسی اچھا کام کے قابل چھوڑے گی نہ کسی برے کام کے قابل چھوڑے گی، یہ تمہارے اندر سے بالکل انسانی حس کو ختم کر دے گی، تم ساری زندگی اپنے آپ کو ملامت کرتے رہو گے۔ اور جو بندہ اپنی نظر میں گر جاتا ہے، خود اسے اپنے آپ پر ہی اعتماد اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اس کا کیا ہے، اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ کہا کہ یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ اسلامی معاشرت ہے کہ کسی نفس کے قتل کا ارتکاب نہ کریں یہ کام، کسی جان کو قتل نہ کریں، الا یہ کہ کسی کا قتل اسلامی قانون کے مطابق اور ان آداب کے مطابق ہو، جو اصل میں قتل نہیں حیات ہے، قصاص قتل نہیں، قصاص حیات ہے۔ اس کے بغیر کسی کا قتل نہ کریں۔ اور جس ملک کے اندر روزانہ ہزاروں لوگ بے گناہ قتل ہوتے ہیں، بینکوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، اور قتل مذاق بن گیا۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کریں مگر حق کے ساتھ۔ ومن قتل مظلوما، اور جسے ظلم کی بنیاد پر قتل کیا گیا ہو، فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، تو اس مظلومانہ قتل کے جو وارث ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ اور اس کا بدلہ انہیں دلایا جائے۔ اور اللہ بھی کہتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اسی سے کل آگے شروع کر دیں گے، انہی آیات کو مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح کا ایک اور رکوع جو ہے اس کو شروع کریں گے۔ پھر آخری گل جڑی وہ تو ہے ڈیڈی ہے، وہ تو تسی ہو مطلب چلو ٹھیک ہے، آخری گل تو پھر یہ توبہ استغفار والی، تو وہ تو پھر قسمت برات والی۔ تو آخری درس تو ایک دو دن جو ہے وہ توبہ استغفار پر کریں گے، لیکن پہلے یہ ساری باتیں، اخلاق کی باتیں، معاشرت کی باتیں، اور یہ بالکل آپ ضرور اس بات کو سمجھ لیں، بڑی اچھی بات ہے اگر ایمان لے آئیں کہ زندگی وہی ہے جو اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم کے مطابق گزرے، وہی زندگی ہے۔ میں نے ایک دن آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو مرتے وقت مرنے کے بعد جنازے کے موقع پر دعا کی جاتی ہے نا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ یا اللہ ہم میں سے تو جس کو زندگی دے اسے اسلام پر زندگی دے، جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے۔ یہ اس دعا کے اندر یہ بات موجود ہے کہ زندہ ہونا اور مرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، لوگ زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں۔ زندگی اور موت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بڑی چیز یہ ہے کہ کوئی بندہ ایمان اور اسلام پر زندگی گزارے اور کوئی بندہ اسلام اور ایمان پر مرے، یہ اصل بات ہے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ
اس زندگی کی حقیقت کو سمجھا دے، اور یا ارحم الراحمین جس مقصد کے لیے تو نے زندگی دی ہے، اس زندگی کے ذریعے اسی مقصد کو پورا کرنے کی ہمت بخش دے، ہمت بخش دے، ہمت بخش دے۔ یا اللہ ماضی کی غلطیوں اور گناہوں کی تلافی کرنے کی توفیق بخش۔ یا ارحم الراحمین ہم سب پر اپنا فضل فرما دے، ہم سب پر رحم کر دے۔ یا ارحم الراحمین تجھے تیرے بابرکت ناموں کا واسطہ، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیرے چہرے کے وقار کا واسطہ، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سمیت، بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، بھائی ہیں، یا اللہ جس کے دل اور جس کی زبان پر جو جائز دعا ہے، یا اللہ تو اس کی دعا کو قبول کر لے، یا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ یا اللہ ہم میں سے جو بندہ جس اضطراب کے اندر، جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، تو اپنی رحمت سے اس کی پریشانی کو دور کر دے اور اس کے دل کو سکون اور اطمینان اور خوشی بخش دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں کو اپنے ذکر کے گھر بنا، ہمارے گھروں کو عافیت اور سلامتی کے گھر بنا، ہمارے گھروں کو آپس کے ادب اور احترام اور محبت اور خلوص کے گھر بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو خوشیوں اور مسرتوں کے گھر بنا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں آپس کے تعلقات کو، یا اللہ آپس کے تعلقات کو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر بنا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں کو اپنے ذکر کے گھر بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو اپنے ذکر کے گھر بنا۔ یا ارحم الراحمین اپنی رضا کے جذبے کے ساتھ یا اللہ رشتہ داروں، مسکینوں اور محتاج لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین تو رحم فرما، تو رحم فرما، تو اپنا فضل فرما۔ یا اللہ ہماری ان بچیوں پر، بیٹیوں پر اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ ان کو اچھے زوج اور اچھے گھر عطا فرما۔ یا اللہ ان کو اچھے زوج اور اچھے گھر نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کو اچھے زوج اور اچھے گھر عطا فرما اور انہیں اپنے گھروں میں شاد اور آباد فرما۔ یا اللہ کسی بھی والدین کو، کسی والد کو، کسی والدہ کو اپنی بچی اور اپنے بچے کے دکھ میں مبتلا نہ کر۔ یا اللہ اولاد کا دکھ بہت ہی گہرا ہوتا ہے، یا اللہ ہم سب کو اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، بلکہ یا ارحم الراحمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے عزت بنا، ہمارے لیے وقار بنا، ہمارے لیے ہر طرح کی برکت کا موجب بنا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے اس پروگرام میں برکت دے۔ یا اللہ اب 2-3 دن رہ گئے ہیں، ہمیں اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق دے، اس میں برکت دے۔ جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں یا ارحم الراحمین ان کو برکت عطا فرما، ان کو برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔